الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم اور آپ اعتکاف میں 3 مقاصد کے لیے جمع ہوئے ہیں جو پہلے دن بیان کیے گئے تھے۔ پہلا مقصد تو یہی ہے کہ یہ آخری عشرے کا مسنون اعتکاف اس کے آداب و احکام کے مطابق ادا کیا جائے۔ دوسرا مقصد ہے یہاں رہتے ہوئے ہم دین کی ضروری تعلیم حاصل کریں، دین کی ضروری تعلیم حاصل کریں، کیونکہ ہم دنیاوی کاروبار سے اور دنیا کی مصروفیات سے فارغ ہو کر یہاں آئے ہیں۔ یہاں نہ کسی کی جاب ہے، نہ کسی کی تجارت ہے، نہ دکانداری ہے، نہ زراعت ہے۔ دنیا کی یہاں کوئی مشغولیت اللہ کے فضل سے نہیں ہے۔ جب فارغ ہیں تو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو دوسرا مقصد یہاں پر رہتے ہوئے تعلیم حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے تعلیم کی 3 حصوں کا انتظام ہے۔ اللہ کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم ضروری تجوید کا علم حاصل کر سکیں۔ قرآن شریف کو تجوید سے پڑھنا فرض ہے، خلاف تجوید پڑھنا حرام و ناجائز ہے، اور مسلمان خواتین و حضرات کا فی الحال یہ ہے کہ 99% خلاف تجوید قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ بچپن سے بڑھاپے میں آ گئے اور قرآن شریف غلط پڑھ رہے ہیں۔ مردوں کا بھی یہی حال ہے، عورتوں کا بھی یہی حال ہے۔ تجوید کے مطابق صحیح قرآن شریف پڑھنے والے عوام کے اندر تو ہیں ہی نہیں۔ مدارس کے اندر جو طلبہ ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں ان میں بھی 90% خلاف تجوید قرآن شریف پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ساری عمر ہو جاتی ہے ان کو پڑھتے ہوئے بھی، پڑھاتے ہوئے بھی، لیکن قرآن شریف ان کا پڑھوا کے سنو تو معلوم ہو تجوید کی بہت ساری غلطیاں ان کے پڑھنے میں پائی جاتی ہیں، اور وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم تو علامہ ہیں، ہم تو مولانا ہیں، ہم تو مدرس ہیں، ہم تو عالم ہیں، ہم تو فاضل ہیں، ہماری کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ حالانکہ 20 تجوید کی غلطیاں ان کے پڑھنے میں پائی جاتی ہیں، جس کو دور کرنا واجب ہے، اور ان غلطیوں کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے، جس کو لینے جلی کہتے ہیں۔ تو علماء کے اندر بھی، طلبہ کے اندر بھی بکثرت لینے جلی پائی جاتی ہے، اور ممانعت لینے جلی کی بھی ہے، ممانعت لینے خفی کی بھی ہے۔ اور ایسے قرآن شریف پڑھنے والوں کے بارے میں علماء کا ارشاد ہے کہ رب قارئ القرآن یلعنہ، بہت سے قرآن شریف پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن شریف ان پہ لعنت کرتا ہے۔ تو اکثر و بیشتر عوام الناس اور دینی مدارس کے فارغ التحصیل لوگوں کے اندر یہ لینے جلی کثرت سے پائی جاتی ہے، جس کا دور کرنا واجب۔ تو یہاں 10 دن کے اندر الحمدللہ باقاعدہ قاری عبداللہ صاحب بیٹھتے ہیں اور وہ ضروری تجوید سکھاتے ہیں اور قرآن کریم صحیح پڑھنا بتاتے ہیں۔ تو ایک تو شعبہ یہ ہو گیا تعلیم کا، اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ یہ صرف قرآن شریف کے 32 حروف ہیں، سارے قرآن شریف میں جتنے کلمات ہیں 32 حروف سے بنتے ہیں۔ وہ سب 32 حروف جو ہے اگر روزانہ 5 حرف بھی آپ صحیح مقصد سے نکالنا سیکھیں، غنہ اخفاء اظہار سیکھ لیں، تو آپ کو اچھی خاصی تجوید آ جائے گی، اور لینے جلی بہت کم ہو جائے گی، اور آپ کو بقدر ضرورت تجوید آ جائے گی۔ ایک تو یہ بہت ضروری ہے بھائی۔ اور دوسرا جو شعبہ حصہ ہے تعلیم کا، وہ یہ ہے کہ نماز کے ضروری مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے، زکوٰۃ کے ضروری مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے، روزے کے ضروری مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ یہ تینوں فرض ہیں، جس پہ نماز فرض ہے، جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، جس پہ روزہ فرض ہے، ان کے ضروری مسائل کے جاننا فرض ہے۔ نہیں جانے گا تو تاریخ فرض ہونے کا گناہ اس کو ہوگا۔
بھئی یہاں پر ہم اپنے گناہ معاف کروانے آئے ہیں یا گناہ کرنے آئے ہیں؟ اس کے بھی الحمدللہ یہاں پر انتظام ہے۔ مولانا یعقوب صاحب جو ہے وہ زکوٰۃ کے بھی، نماز کے بھی، روزے کے بھی ضروری مسائل روزانہ بتا رہے ہیں، ان کا وقت مقرر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان سے ان کے درس میں بیٹھیں، ان کی خدمت میں حاضری دیں اور ضروری مسائل کا مطالعہ بھی کریں۔ ایک کتابچہ میں نے بالکل شروع میں تقسیم کروایا ہے، روزے کے فضائل و مسائل۔ وہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ فضائل کا مطالعہ اور فضائل کا جاننا مستحب ہے، لیکن جو ضروری مسائل ہیں ان کا جاننا فرض ہے۔ جن علماء کو معلوم نہیں ان پر بھی فرض ہے، اور جن عوام کو معلوم نہیں اور اکثر عوام کو معلوم نہیں ہوتا، علماء کو تو بقدر علم ہوتا ہے لیکن عوام کو نہیں ہوتا، اور خواتین کو خاص طور سے نہیں ہوتا، تو یہ تاریک فرض ہے اور فرض چھوڑنے کے گناہ میں مبتلا ہے۔ ایسی جن خواتین اور مرد حضرات پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے ضروری مسائل کے جاننا بھی فرض ہے، تو یہ بھی ایک شعبہ ہے تعلیم کا جو فرض کے درجے میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ 1-2 گھنٹے اس میں بھی لگائیں اور مولانا یعقوب صاحب کی خدمت میں بیٹھیں اور ان سے نماز کے، روزے کے، کسی زکوٰۃ کے ضروری مسائل حاصل کریں اور ان سے پوچھیں، سمجھیں، پڑھیں، مطالعہ بھی کریں۔ یہ دوسرا شعبہ ہو گیا۔ اور تیسرا شعبہ ہے اپنی نماز کو درست کرنا، اپنی نماز کو درست کرنا۔ ہماری نماز کا حال یہ ہے کہ بچپن سے نماز پڑھتے ہوئے آ رہے، اور اب کوئی درمیانی عمر میں ہے، کوئی درمیانی عمر سے اوپر گزر گیا ہے، یعنی کوئی 40 سالہ عمر ہو گئی ہے، کسی کی 50 ہو گئی ہے، کسی کی 60 ہو گئی ہے، اور کسی کی 70 سے یا اس سے بھی اوپر ہوگی، نماز پڑھنی نہیں ہے۔ نہ ان کو کتاب کے مطابق، نہ ان کو استنجا کرنا آتا ہے، وضو کرنا تو آتا ہی نہیں، نماز بھی پڑھنی نہیں آتی۔ جو نماز وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب کے اور قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، وہ اپنی نقل ہے، جو بچپن سے کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا نا، بس جیسے ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ویسے ہی وضو کرنا شروع کر دیا، جیسے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جن کو دیکھا تو ان کو نہیں آتی تھی، تو ان کی جو نقل اتاری تو وہ بھی صحیح نہیں۔ تو اتنی بڑی غلطی عام مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ نماز کے اندر 52 سنتیں ہیں، 52۔ کون ادا کر رہا ہے ان 52 سنتوں کو؟ 5 سنتیں تو یاد نہیں ہیں، 52 کہاں سے ادا کریں گے؟ اور اس کی فکر نہ تو علماء کو ہے اور نہ طلباء کو ہے اور نہ کیا کہتے ہیں عوام الناس کو ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو مولانا ہیں یا ہم تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ہم تو تہجد گزار ہیں، اشراق چاش پڑھنے والے ہیں، اور نماز کا حال یہ ہے کہ ایسی نماز ہے کہ اس کو نماز کہنا مشکل ہے۔ فرض و واجب چاہے ادا ہو جائے لیکن وہ سنت کے مطابق نماز نہیں کہلا سکتی۔ اب کتنا بڑا المیہ ہے یہ، اور کس قدر کیا کہتے ہیں ہماری بے حسی ہے، اور کس قدر ہمارے اندر کیا کہتے ہیں دین سے دوری پائی جاتی، نام کے مسلمان میں سب، نماز بھی ہمیں پڑھنی نہیں آتی۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے ہیں، اور سارے قرآن شریف میں اللہ پاک نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف کے مطابق، حدیث کے مطابق قائم نہیں کرتے ہیں، اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نماز پڑھنا وہ ہے جیسے جو ہماری نماز ہے، جس کو لنگڑی لولی، اندھی کاڑی، ٹوٹی پھوٹی کہہ سکتے، یہ نماز پڑھنا ہے۔ یہ کیوں؟ قرآن شریف کے مطابق نہیں ہے، حدیث شریف کے مطابق نہیں ہے، فقہ کے مطابق نہیں ہے۔ کتاب میں جو طریقہ لکھا گیا ہے، اردو کی کتابوں کے اندر بھی نماز کا مسنون طریقہ لکھا ہوا ہے،
اس کے مطابق نماز ہماری نہیں ہے، اپنے آپ کو یہ دھوکے سے نکالیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. ہمیں تو یہ خطرہ ہے اور قوی خطرہ ہے کہ چونکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اور ایک غلط نقل اختیار کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، قائم نہیں کر رہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث کے مطابق وہ نماز پڑھنے کے بعد ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دی جائے. اور خوش فہمی یہ کہ ہم تو تہجد گزار ہیں، اشراق چاٹ کے پڑھنے والے ہیں، یہ ہے اور وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا اپنے بارے میں اچھی اچھی باتیں ذہن میں سوچ رکھی ہیں. حال یہ ہے کہ نماز بھی صحیح نہیں. تو روزانہ یہاں پر مسجد میں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ عملی طور پر سکھایا جا رہا ہے. یہ بھی تعلیم، اہم تعلیم ہے یہ. تو ہم جو یہاں اعتکاف کرنے والے ہیں، ان تینوں طریقے سے تینوں چیزوں کا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اللہ پاک نے ہمیں دنیا سے فارغ کر کے اپنے گھر میں لا کے بٹھا دیا ہے. اب بھی اگر ہم انہیں اس کو نہ سیکھا تو پھر بتاؤ پھر کب سیکھیں گے؟ یہاں سے نکلنے کے بعد تو پھر وہی دنیا کے بکھیڑے، پھر وہی دنیا کی مشغولیت، وہی دنیا کی مصروفیت، مدرسوں میں وہی پڑھنے پڑھانے کا ڈھنگ. لیکن اپنی اصلاح نہ مدرسوں میں ہو رہی ہے نہ مدرسوں کے باہر ہو رہی ہے. وہی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک تو اس مقصد کے لیے بھائی دیکھو ہم یہاں پہ آئے ہیں، اس لیے میں کھول کر بیان کر رہا ہوں تاکہ اپنے مقصد کی طرف ہم آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ روزانہ ہمارے اس مقصد میں بہتری آ رہی نہیں آ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے نہیں آ رہا ہے. ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ جہاں پہلے دن تھے وہیں آخری دن میں بھی ہو، تو پھر یہاں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر کس لیے آپ یہاں پہ آئے ہو؟ اور اس میں خوش فہمی یہ ہو کہ ہم تو رات دن عبادت کر رہے ہیں اور ہمیں یہ ملے گا وہ ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ تھپڑ ملے گا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خطرہ ہے، جہنم ملنے کا اندیشہ ہے، حضور کی بددعا لگنے کا خطرہ ہے. یہ ہے ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑے بزرگ اور بڑے اللہ والا بن رہے ہیں، یہاں پر بڑی عبادتیں گزرے، اتنے قرآن شریف ختم کر رہے، اتنا کلمہ پڑھ رہے، اتنا درود شریف پڑھ رہے، پتہ نہیں ہم تو کیا کر رہے. حال یہ ہے کہ فرائض و واجبات کے اندر کوتاہی ہم کر رہے. تیسرا اہم اور بنیادی مقصد جس میں یہ بیان بھی شامل ہے وہ ہے تربیت. یہاں ہم آئے ہیں اپنی تربیت کے لیے، اور اس سے بہتر کوئی اور جگہ انشاءاللہ امید ہے آپ کو نہیں ملے گی کہ فجر کے بعد بھی قرآن شریف کا درس ہو رہا ہے. قرآن کریم تو وہ کتاب ہے کہ جس نے کایا پلٹ دی ساری دنیا کی. آج ہم نے اسے چھوڑ دیا تو آج ہم ساری دنیا کے اندر 52 ملکوں کی شکل میں ہیں. سارا عالم اسلام جو ہے وہ یورپ کی بدترین غلامی کی زندگی گزار رہا ہے. ہم یورپ کے غلام بنے ہوئے ہیں. 52 ملکوں کے اعتبار سے دنیا کی تمام اہم اور قیمتی علاقے ہمارے پاس ہیں، ایٹمی طاقت ہمارے پاس ہے، اور معدنیات اور ہیرے جواہرات اور دوسری تمام قیمتی چیزیں ہمارے پاس ہیں. یہاں تک کہ تیل ہمارے پاس ہے، جو بہتا ہوا سونا ہے، سب کچھ ہمارے پاس. اس کے بعد ہم غلام، اور جس کے بعد کچھ نہیں ہے، جو ہمارے سے لے کے کھا رہے ہیں وہ ہم پر حاکم بنے ہوئے. یہ ہماری بدعمالیاں ہے. ان بدعمالیوں کی وجہ سے اور قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے، سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، گناہوں کو ترک نہ کرنے کی وجہ سے یہ وبال ہم پر آیا ہوا ہے. یہاں پر ہم اپنی تربیت کے لیے بھی آئے، اس کو ذرا سا یاد رکھیں. تربیت کے طریقے سے ہوتی ہے. تو فجر کے بعد جو قرآن شریف کا درس ہو رہا ہے تو قرآن کریم تو سب سے بڑھ کر انقلاب لانے والی کتاب ہے. اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے، عمل نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جیسے کہ موجودہ حالت ہے ہماری، تو قرآن شریف کا درس فجر کے بعد ہو رہا ہے، عشاء کے بعد یہ دیکھو یہ بیان ہو رہا ہے، یہ بھی تربیت کے لیے ہو رہا ہے. یہ سب باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ ہماری آنکھیں کھلیں، ذہن کھلے، دماغ کھلے، ہم اپنی غلطیوں کو سمجھیں اور سمجھ کر دور کرنے کا اہتمام کریں. دور کرنے کا بھی انتظام موجود.
اور انفرادی ملاقات کر کے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. اجتماعی طور پر بھی یہ بیان ہو رہا ہے، اور کل شاید حضرت شیخ الاسلام صاحب کا بھی درس زور کے بعد ہو جائے. اس بارے میں مشورہ چل رہا ہے، کل تک امید ہے کچھ فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو 3 بیان تربیت کے لیے ہو رہے ہیں، اخلاق، اعمال، عادات، اطوار کی درستی کے لیے ہو رہے ہیں. سنیں اور عمل کریں، سنیں اور عمل کریں تو ہمارا ظاہر بھی درست ہو سکتا ہے، باطن بھی درست ہو سکتا ہے. تو یہ 3 باتیں ہیں. اس سلسلے میں ایک کوتاہی جو معتکفین سے ہو رہی ہے اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اس کا تعلق تربیت سے. شروع میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا کہ بھئی یہ مسجد جو ہے یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وقف للہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت. یہ مسجد خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، کوئی آدمی اس کا مالک نہیں ہے. اس لیے کسی بڑی سے بڑی حکومت کو بھی کسی مسجد کو اس کی جگہ سے ہٹانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. حکومت جو مسجدیں مسمار کر رہی ہے توسیع کے لیے سب حرام و ناجائز ہے، اسے ایسا کوئی اختیار نہیں ہے اس کو. اسلام آباد میں کتنی مسجدیں گرائی جا رہی ہیں اور مسمار کی جا رہی ہیں، اور حکومت سمجھتی ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے جائز ہے. ہرگز جائز نہیں ہے اس کے لیے. کیوں؟ حکومت مالک ہی نہیں، اس کے تو مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو وقف للہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدرسہ ہو یا مسجد ہو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. ایک مرتبہ مسجد بن گئی تو وہ مسجد جو ہوتی ہے 7ویں زمین سے 7ویں آسمان تک مسجد ہوتی ہے وہ. اور اس میں مسجد کے علاوہ کوئی اور کام کرنا، جیسے روڈ بنا دینا، دکان بنا دینا، یہ سب حرام و ناجائز ہے، بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے. تو یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اور اس مسجد کے اندر جو عمارت ہے، جو تعمیر ہے، تعمیر کے ساتھ ساتھ جو اس میں اشیاء لگی ہوئی ہیں نمازیوں کی سہولت کے لیے، جیسے لائٹ جل رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، کولر لگے ہوئے ہیں، ڈسپینسر رکھے ہوئے ہیں، صفیں رکھی ہوئی ہے، صفیں بچھی ہوئی ہیں، یہ سب نمازیوں کی سہولت کے لیے ہے. یہ بھی سب اس وقف کے تابع ہے. وقف بھی ہو سکتی ہے اور مملوک وقف بھی ہو سکتی ہے. تو بھئی ان کو احتیاط سے استعمال کرنا شرط ہے. اس کے اندر قصدن کوتاہی کرنا اور ان کو غلط استعمال کرنا، ان کو خراب کرنا، بیجا استعمال کرنا، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے. خاص طور سے مسجد کی جو بجلی ہے یہ انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے. چاہے افطار کا وقت ہو، چاہے سحری کا وقت ہو، چاہے آپ غسل کے لیے جاؤ، چاہے آپ وضو کرنے کے لیے جاؤ، پنکھا بند کر کے جاؤ، لائٹ بند کر کے جاؤ. جب آؤ تو بقدر ضرورت ان کو استعمال کر لو، جب جاؤ تو اس کو بند کر کے جاؤ. لیکن میں نے پہلے دن یہ اعلان کیا تھا، 1-2 دن تو مجھے اس کا اثر نظر آیا. اب اطلاع ملی ہے کہ بعض معتکفین اس میں لاپرواہی برت رہے، اور وہ جب جاتے ہیں افطار کے لیے پنکھا کھلا چھوڑ جاتے ہیں، لائٹ کھلی چھوڑ جاتے ہیں. استنجا کرنے جائیں گے یا غسل کرنے کے لیے جائیں گے تو پنکھا کھلا ہوا چھوڑ دیں گے، لائٹیں کھلی ہوئی چھوڑ دیں گے، اور دوسری چیزیں بھی ادھر ادھر پھینک کے چلے جائیں گے. اور اس طریقے سے مسجد کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ بالکل ناجائز ہے، خیانت ہے. یہ امانت میں خیانت ہے. اور ایک خیانت ہوتی ہے ایک آدمی کی، اور ایک خیانت ہوتی ہے پوری قوم اور ملت کی. یہ قوم کی خیانت ہے یہ، کیونکہ مسجدیں لوگوں کے چندے سے چلتی ہیں. اس میں ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے پیسے ہوتے ہیں. کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 20 روپے دیے، کسی نے 50 روپے دیے. گلے رکھے ہوئے مسجدوں کے اندر، اور استقبالیہ کے اندر رسید کٹتی ہے. ہر آدمی اپنی اپنی سہولت سے، اپنی اپنی سوابی سے پیسے دیتا ہے مسجد کے لیے، تاکہ مسجد کے اندر پنکھے لگائے جائے، لائٹیں لگائے جائے، بلب لگائے جائے، اور سہولتیں معتکفین کے لیے مہیا کی جائے. اس لیے پیسے دیتے. تو یہ ساری چیزیں دوسروں کی پیسوں سے بنی ہیں.
اب وقف ہو گئی تو مسجد کی وقف ہو گئی، اگر وہ وقف نہیں کی تو مسجد کی ملکیت ہو گئی، لیکن وہ سب کے پیسوں سے بنی ہے، ایک آدمی کے پیسے کی نہیں ہے. تو اگر اس میں خیانت ہوگی تو پوری قوم کی خیانت ہوگی، یعنی جن جن لوگوں نے پیسے دیے ان کی خیانت ہوگی. اور یہ ہے معاملہ حقوق العباد کا، اور حقوق العباد کی سنگینی انتہائی خطرناک ہے. حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد زیادہ سنگین ہیں، اس لیے کہ حقوق العباد، حقوق اللہ جو ہے وہ تو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے. بندہ کے گرا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے رحمان الرحیم ہے، وہ عموماً بندے کے معافی مانگنے پر معاف فرما دیتے ہیں. ان اللہ پاک نے قرآن جگہ جگہ اللہ نے فرمایا مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا تم کو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ فرما دیجیے کہ جن بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی ہے، وہ کیا کہتے ہیں مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے. لیکن بندوں کے بارے میں انہوں نے ضابطہ یہ مقرر فرمایا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گی. اور علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے التذکرہ، اس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ جس کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کے 4 آنے ناحق لے لیے، 4 آنے، اب 4 آنے کیا ہے کہ حقیقت ہے، اب تو 400 روپے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر آخرت میں اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. اور وہ حدیث مشہور و معروف ہے جو مفلس کے بارے میں آئی ہے کہ قیامت میں ایک آدمی آئے گا جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا، اور اس کو 16 نے امید ہوگی کہ میں جاؤں گا اور جاتے میری بخشش کا پروانہ مجھے مل جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو انصاف ہوگا. حقوق العباد کی اللہ تعالیٰ معافی تلافی کروائیں گے. جب تک کہ معافی تلافی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ جنت میں جا نہیں سکتا. تو وہ نیکیوں کے پہاڑ لانے والوں، لاکھوں اس کی نمازیں، لاکھوں اس نے اشراق پڑھی ہوں گی، لاکھوں اس نے تہجدیں پڑھی ہوں گی، لاکھوں اس نے قرآن شریف ختم کیے ہوں گے، لاکھوں اس نے تسبیحات پڑھی ہوئی ہوں گی، لاکھوں کروڑوں اس نے خیرات کیے ہوئے ہوں گے. اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اہل حقوق بھی آ جائیں گے. وہ کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، یا اللہ اس نے میری مال میں خیانت کی تھی، میرے مال میں چوری کی تھی، میرا مال اس نے چھینا تھا، یہ کیا تھا وہ کیا تھا. سب حقوق العباد کے تقاضے لے کر لوگ آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نیکیاں دو، جتنے انہیں حق مارا اتنے نیکیاں دیتے رہو، یہاں تک کہ نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے. اہل حقوق پر بھی باقی رہ جائیں گے. وہ کہیں گے ہمارا تو حق ملا نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اچھا بھی ایسا کرو، جس کا اس نے حق مارا ہے اسی قدر ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دو، اتنے ہی گناہ ان کے لے کر کھاتے میں ڈال دو، حساب برابر کر دو. اب آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے، جہنم میں جائے گا گناہوں کے پہاڑ لے کر کے. یہ معاملہ ہے آخرت میں حقوق العباد کا. اب ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے، یہ ہے میں جس کو سنانا چاہتا ہوں کہ بھئی ایک تو ہے ایک آدمی کی خیانت، اس سے تو دنیا میں معافی مانگنا آسان اور معافی تلافی کر کے اس کا حق دینا آسان. لیکن جس نے مسجد کے اندر چوری کی، مسجد کے اندر غلط پنکھے چلائے اور بجلی ضائع کی، پانی غلط استعمال کیا اور ضائع کیا، دوسری چیزیں مسجد کی توڑی پھوڑی اور معاوضہ نہیں دیا، تو یہ چندے سے بنی ہے مسجدیں، چندے کی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ان سب کو حق دینا پڑے گا آپ کو. تو ایک آدمی ہوگا اور مطالبہ کرنے والی پوری قوم ہوگی. کتنی مصیبت کی چیز ہے یہ. سرکاری محکموں کے چوریاں بھی اسی حکم میں، تو وہاں پر کتنی چوری ہوتی ہے اور کتنے وہاں پہ ڈاکے ہوتے ہیں، کتنا قومی خزانہ لوٹا جا رہا ہے، اور کس قدر کیا کہتے ہیں بجلی چوری ہو رہی ہے، گیس چوری ہو رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. وہاں بھی یہی حکم ہے، مسجد میں بھی یہی حکم ہے، مدرسے کے اندر بھی یہی حکم ہے. کیا مدرسے کی چیزیں جو ہے وہ وقف ہیں عام طور پر، اور مدرسے چلتے ہیں چندے سے.
چندہ ہوتا ہے عوام کا، تو بے شمار لوگوں کا چندہ مدرسے میں آتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے. تو وہی اللہ کے لیے اللہ سے ڈریں اور آخرت کی پکڑ سے ہم ڈریں. ہم مسجد کی بجلی اور مسجد کے پنکھے بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، مسجد کا پانی احتیاط سے استعمال کریں، مسجد کی اشیاء احتیاط سے استعمال کریں، اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو بھائی اس کا معاوضہ ہی ادا کر دیں. تعلق کی طرف سے کسی کے اوپر ادائیگی واجب نہیں ہے، لیکن عند اللہ ہر آدمی کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اعتکاف میں ہی اپنی کوتاہیوں کا معاوضہ مسجد میں جمع کرا دے. گلے موجود ہیں، گلے میں پیسے ڈال دو، اور ڈال کر کے کہ جو بھی میں نے بیجا بجلی استعمال کی ہے، بیجا میں نے بلب استعمال کیے ہے، لائٹ استعمال کی ہے، پانی استعمال کیا ہے اور دوسری چیزیں استعمال کی ہے، تو میرے ذمہ اس کا تاوان واجب ہے، زمان واجب ہے. لہٰذا میں اتنے پیسے اس نیت سے گلے میں ڈالتا ہوں، وہ ڈالنے میں چلے جائیں گے. امید ہے انشاءاللہ پھر معافی ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود ایسا کرنا ناجائز ہے. یہ مطلب نہیں کہ یہ حل موجود ہے تو لہٰذا خوب پنکھے بیکار کرو اور بیکار پنکھے جلاؤ اور لائٹیں بیکار جلاؤ. تو بھئی یہ تربیت ہے. یہ تو 3 بیان یہاں پہ، 2 بیان تو تربیت کے ہو ہی رہے ہیں، تیسرا بھی متوقع. دعا کرو اللہ کرے حضرت راضی ہو جائے اور شیخ الاسلام صاحب کا بیان بھی شروع ہو جائے. تو 3 تربیت کے لیے بیان ہو رہے ہیں. 3 استاد روزانہ تعلیم کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ پاک نے فراغت دے رکھی ہے. زیادہ سے زیادہ استفادہ کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. آپ کو لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے اور انعام ہے کہ آپ نے ہمیں اعتکاف کی دولت عطا فرمائی ہے، اعتکاف کی نعمت عطا فرمائی. ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. یا اللہ اس اعتکاف کے دوران ہمیں صحیح صحیح اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما. جیسا کہ آپ کی منشا ہے اس کے مطابق اعتکاف پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے قبول فرما، اور اس کے جتنے فضائل و برکات ہیں اور اجر و ثواب ہے محض اپنی رحمت سے عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے آپ ہمیں اپنے پاس ہی سے اجر و ثواب عطا فرما. ہمارے عمل پر نظر نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمت پہ نظر فرما اور ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما. اور یہاں پر جو تعلیم کا انتظام ہے اور تربیت کا انتظام ہے، یا اللہ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اور ہمیں اس مسجد کی حق تلفی کرنے سے اور اس کی غلط استعمال کرنے سے، گندا کرنے سے، خراب کرنے سے، اس کی چیزیں توڑنے پھوڑنے سے، اور یا اللہ اس کی بیجا بجلی پانی وغیرہ استعمال کرنے سے کہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور جو گناہ ہم کر چکے ہیں یا اللہ اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی